خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول سورہ آل عمران کی تلاوت آپ کے سامنے ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 118 سے۔ دیکھتے ہیں آگے کہاں تک ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اے ایمان والو، اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ توجہ سے سنیں گے حضرت۔ اے ایمان والو، اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ان کو خوشی ہوتی ہے تم جس قدر تکلیف پاؤ، ان کی عداوت ان کی زبان سے نکلی پڑتی ہے، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی سخت ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصہ سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہو تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی تدبیر تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے بس میں۔ مسلمان اسی خدائی دین پر ایمان لائے تھے جو سابق اہل کتاب یہود کو اپنے نبیوں کے ذریعے ملا تھا۔ دونوں کا دین اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک تھا، مگر یہود مسلمانوں کے اس قدر دشمن ہو گئے کہ مسلمان اپنی ساری خصوصیات کے باوجود ان کے نزدیک ایک کلمہ خیر کے بھی حقدار نہ تھے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے، گویا وہ ان کو انسانی ہمدردی کا مستحق بھی نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود نے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف منسوب کر کے ایک خود ساختہ دین بنا رکھا تھا،
اور اس کے بل پر عوام میں قیادت کا مقام حاصل کیے ہوئے تھے۔ خدا کے دین میں ساری توجہ خدا کی طرف رہتی ہے، جبکہ خود ساختہ دین میں لوگوں کی توجہ ان افراد کی طرف لگ جاتی ہے جب اس خود ساختہ دین کے خالق اور شارع ہوں۔ دیکھیے گا یہ کمی ہم مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ یہاں سے پھر میں تفسیر کرتا ہوں۔ خدا کے دین میں ساری توجہ خدا کی طرف رہتی ہے، جبکہ خود ساختہ دین میں یعنی اپنا بنایا ہوا، جبکہ خود ساختہ دین میں لوگوں کی توجہ ان افراد کی طرف لگ جاتی ہے جو اس خود ساختہ دین کے خالق اور شارع ہونے تشریح کرتے رہتے ہو جو چیز چاہے اڑنگ پڑنگ۔ ایسے لوگ سچے دین کی دعوت کو کبھی گوارا نہیں کرتے، بالکل حقیقت ہے۔ قرآن کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں کو پڑھایا جانے لگا جو کہ اسلام سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ قرآن ترجمہ ہے، تفسیر ہے، الحمدللہ جس زبان میں کو آپ جانتے ہو اسی زبان میں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، تو کیوں نہیں ڈائریکٹ قرآن کو ہی پڑھتے؟ کیوں ادھر ادھر کی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں؟ وہ ایسی کتاب جو کتاب کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں 6 مہینے سے بیمار تھا، ڈاکٹر نے کہا کوئی امپورٹنٹ کام کرنے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو آئیے چلیے کہ یہی کتاب لکھ دیتا ہوں، مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا۔ بیوقوفی کا حد ہوتی ہے۔ آپ نے کتاب لکھ دیا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے، یعنی مسلمان گمراہ ہوتے رہے آپ کی باتوں پر چلتے ہوئے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جو میری باتوں کو سن رہے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت جو کرے تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے، میری مؤدبانہ گزارش ہے۔ اگر نہیں پڑھتے تو میری آواز ہی کو سن کر کے تلاوت کریں، اپنے گھر میں تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے اجتماعی طور پر تلاوت کریں، آپس میں لوگوں سے پوچھیں آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا پسند، تب لوگ خود قرآن کے پیغام کو سمجھیں گے۔ ہم لوگ قرآن کے پیغام کو مولوی تک محدود رکھتی ہیں اور مولوی لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کام کرتے ہیں، اپنی اپنی من گڑی کتاب سامنے لے کے آ گئے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایسے لوگ سچے دین کی دعوت کو کبھی گوارا نہیں کرتے کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ وہ ان کو ان کے مقام عظمت سے ہٹا رہی ہے۔ یعنی اگر یہ قرآن مجید کی باتوں کو سننے لگے ان کا حلوہ پوری ماتھا ختم ہو جائے گا نا، گوشت پلاؤ اور بریانی باہر کے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جب ایسی صورت پیش آئے تو اللہ کے سچے بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ منفی رد عمل سے بچے، یعنی اس کے خلاف آپ مت جائیے، اور مکمل طور پر صبر اور تقوی قائم رکھیے، اور صبر اور تقوی کی پرہیزگاری کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ صبر کا مطلب ہے ہر حال میں دین کو حق کا پابند رکھنا، اور تقوی یہ ہے کہ فیصلہ کن طاقت صرف اللہ کو سمجھا جائے نہ کہ کسی اور کو۔ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے۔ قرآن کیوں نہیں سمجھا؟ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی جو میں سمجھ رہا ہوں؟ کیوں ہوا ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ مسلمان اگر اس قسم کے مثبت رویے کا ثبوت دے تو کسی کی دشمنی ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچائے گی، خواہ و مقدار میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ تاہم اس کے ساتھ مسلمانوں کو حقیقت پسند بھی بننا چاہیے، ان کو اپنے دوست اور دشمن کے درمیان تمیز کرنا چاہیے تاکہ کوئی ان کی صاف دلی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ مسلمانوں کے دل میں یہود کے لیے محبت ہونا اور یہود کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت نہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ دونوں میں سے کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔ اللہ سراپا رحم اور عدل ہے، وہ تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے، اس لیے جو شخص حقیقی طور پر اللہ کو پا لیتا ہے اس کا سینہ تمام خدا کے بندوں کے لیے کھل جاتا ہے، اس کے لیے تمام انسان یکساں طور پر اللہ کے عیال بن جاتے ہیں، وہ ہر ایک کے لیے وہی چاہنے لگتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، مگر جو لوگ اللہ کو حقیقی طور پر پائے ہوئے نہ ہوں، جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں نہ ملایا ہو، وہ صرف اپنی ذات کی سطح پر جیتے ہیں، ان کا سرمایہ حیات اپنے فائدے اور اپنے گروہی تعصبات میں ہوتے ہیں، ان کا یہ مزاج ان کو ایسے لوگوں کا دشمن بنا دیتا ہے جو ان کو اپنے مفاد کے خلاف نظر آئے، جو ان کے اپنے گروہ میں شامل نہ ہو۔ خدا کو مانتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا خدا کی ہے،
یہاں کسی کی کوئی تدبیر اللہ کی مشیت کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا بات ہے، آئیے اور تھوڑی سی تلاوت کرتا ہوں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تم صبح کو اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مقامات پر متعین کیا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ وہ مسلمان بھروسہ کرے، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جب کہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ تمہارا رب 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور دشمن تمہارے اوپر یکدم آ پہنچے تو تمہارا رب 5,000 نشان کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصہ کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے کہ وہ ناکام لوٹ جائیں۔ تم کو اس امر میں کوئی دخل نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیتیں جنگ احد 3 ہجری کے بعد نازل ہوئی۔ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی۔ احد کی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے 1,000 آدمی مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ پھر سے احد کی جنگ میں دشمنوں کی تعداد 3,000 تھی۔ دیکھیے یہ آیتیں جنگ احد یعنی 3 ہجری کے بعد نازل ہوئیں۔ احد کی جنگ میں دشمنوں کی تعداد 3,000 تھی، مسلمانوں کی تعداد صرف 1,000 آدمی کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، مگر راستے میں عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ دیکھیے کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تاریخی بات ہے، ایسی کتابوں کو پڑھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ اس واقعے سے کچھ
آئیے سامنے ہے. اس واقعہ سے کچھ انصاری مسلمان میں پسیمتی پیدا ہوئی. یعنی جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گئے تو جو انصاری مسلمان تھے ان میں پسیمتی ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلا دیا کہ ہم اپنے پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کے پر بھروسہ پر نکلے ہیں، اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، اس لیے کہ اسے عہد میں یہ ہوا تھا، نکلے ہیں. تو اللہ نے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ان مسلمانوں کے سینے کھول دیے. مومن کے اندر اگر حالات کی شدت سے وقتی کمزوری پیدا ہو جائے تو ایسے وقت میں اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا مددگار بن کر دوبارہ اس کو ایمان کی حالت پر جما دیتا ہے. اللہ کی یہی مدد اجتماعی سطح پر اس طرح ہوئی کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کے ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دشمن ان کے اوپر غالب آ گئے. اب دشمن فوج کے لیے احد کی لڑائی میں مسلمانوں کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دشمن ان کے اوپر غالب آ گئے. اب دشمن فوج کے لیے پورا موقع تھا کہ وہ شکست کے بعد مسلمانوں کی طاقت کو پوری طرح کچل دے. مگر فوجی تاریخ کا یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ دشمن فوج فتح کے باوجود میدان جنگ کو چھوڑ کر واپس چلی گئی. یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ اس نے دشمن کے رخ کو مدینہ کے بجائے مکہ کی طرف موڑ دیا. ہاں تو یہ اللہ کی خصوصی مدد، پتہ نہیں کیوں کٹا ہوا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کسی طرح ہو گیا ہوگا، بہرحال دونوں طرف صحیح ہے. یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ اس نے دشمن کے رخ کو مدینہ کے بجائے مکہ کی طرف موڑ دیا، حتیٰ کہ جو مغلوب تھے انہی نے غالب آنے والوں کا پیچھا کیا. مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعداد یا اسباب کی کمی سے نہ گھبرائے. دیکھیے مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعداد یا اسباب کی کمی سے نہ گھبرائے. تعداد کم ہو تو یقین کرے کہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر تعداد کی کمی کو پورا کر دے گا. سامان کم ہو تو وہ بھروسہ رکھے کہ اللہ اپنی طرف سے ایسی صورت پیدا کر دے گا جو اس کے لیے سامان کی کمی کی تلافی بن جائے. کامیابی کا دار و مدار مادی اسباب پر نہیں بلکہ صبر اور تقوی پر ہے. جو لوگ اللہ سے ڈریں اور اللہ پر بھروسہ کریں ان کے حق میں اللہ کی مدد کی دو صورتیں ہیں. ایک کہ ان کے مخالفین کے ایک حصہ کو کاٹ لینا، دوسرے مخالفین کو شکست دے کر انہیں مغلوب کرنا. پہلی کامیابی دعوت کی راہ سے آتی ہے. فریق مخالف کے جن افراد میں اللہ کچھ زندگی پاتا ہے ان کے اوپر دین کی حقانیت کو روشن کر دیتا ہے. وہ باطل کی صف کو چھوڑ کر حق کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس طرح فریق مخالف کی کمزوری اور اہل ایمان کی قوت کا باعث بنتے ہیں. دوسری صورت میں اللہ اہل ایمان کو قوت اور حوصلہ دیتا ہے اور ان کی خصوصی مدد کر کے ان کو فریق مخالف پر غالب کر دیتا ہے. تو جناب یہاں تک بات ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کل ہم پھر پڑھیں گے نیکسٹ ویک میں نیکسٹ ڈے، اور انشاءاللہ تعالی میں ہر دن آپ کی خدمت میں تلاوت قرآن پیش کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ پڑھیے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جماعتی طور پر اجتماعی طور پر پڑھیے، اور آپ کو یہ بات اچھی لگے کہ ہم لوگوں کو قرآن شریف کے معنی مفہوم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تو آپ جہاں تک ہو سکے وہاں تک شیئر کیجئے. یہ ثواب کا کام ہے. ایک میں ٹارگٹ لے کے چلا ہوں کہ ہم مسلمان قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں، معنی مفہوم کو نہیں جانتے ہیں، اور جب کبھی بھی مولانا حضرات تقریر کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم آپس میں ہی اختلافات میں پڑے رہے ہیں. تو کیوں نہ ڈائریکٹ خدا کی بات کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. تو مجھے اپنی دعاؤں میں ساتھ رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ میری صحت اچھی رہے. میں ٹارگٹ لے کے چلا ہوں کہ پورا قرآن شریف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں. اب تک 6 پارے میں نے سنا دیا ہے، یعنی 28 29 30 اور پہلا دوسرا تیسرا اور یہ چوتھا چل رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، اسی معنی میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اور تعجب کی بات ہے کہ جو اگل بغل میں ہے صبح میں لوگ اٹھ کر کے سنتے ہیں، میں صبح کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ میں ہر دن اسی وقت قرآن کی تلاوت کروں
اور صبح کی نماز کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔